الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا وہ ایک بہت عظیم مقصد کے لیے ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں، اللہ رب العزت نے جتنے انسانوں کو پیدا کیا، ان تمام انسانوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے جو لوگ تھے وہ انبیاء کرام علیہم السلام تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ وہ محنت جو اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا کرتے تھے، وہ محنت جو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو ملا کرتی تھی، اللہ رب العزت نے وہ محنت اس امت کو عطا فرمائی۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، فرمایا تم کہو هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ راستہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر انسان سفر کرتا ہے، چلتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان منزل مقصود تک پہنچا کرتا ہے۔ راستے کے ذریعے سے انسان منزل مقصود تک پہنچا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ہم سب کو جو راستہ عطا فرمایا وہ دعوت والی محنت تھی۔ انا ومن اتبعنی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں، فرمایا میرا بھی ہے، میرے ماننے والوں کا بھی ہے۔ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم سب کی محنت وہ محنت ہوگی جو ہمارے پیغمبر کی محنت تھی۔ اب یعنی ایک ایسی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہر مسلمان پہلے دن سے ہی سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی نوح علیہ السلام کو لوگوں نے پتھر مارے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر وہ اٹھے، انہوں نے کہا بھئی میرا کیا کام ہے، انہوں نے کہا بھئی جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے۔ کوئی کہتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی میرا کیا کام ہے، تو فرمایا کہ بھئی جو میرا کام ہے وہ تمہارا کام ہے۔ اس میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہو کہ میرا کیا کام ہے۔ وہاں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہر آدمی کو وہ فکر نصیب ہوتی تھی کہ اس کو اس بات کی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میرا کیا کام ہے۔ یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی تھی۔ آج ہم ہر شب جمعہ میں بھائی کم از کم گھنٹے کا بیان اس ٹائم کا ہوتا ہے، عصر کے بعد بھی بیان، فجر کے بعد بھی بیان، مغرب کے بعد بھی بیان، عشاء کے بعد کتاب، اس طریقے سے
اور جو ہے یعنی اس بات کو امت کے ذہن میں ڈالنا کہ بھئی امت کا مقصد کیا ہے، اس پر ابھارنا۔ صحابہ کے زمانے میں ایک ایسے ماحول بن چکا تھا کہ اس کے لیے اتنی ترغیبوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بس پہلے دن کا مسلمان سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کو اپنی قوم نے بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھو وہ مدینے میں دعوت دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ یہ عصر کے ٹائم پہنچے، عصر کے ٹائم پہنچے، اپنے جو جانور ہے اس کو ایک طرف باندھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ بھئی تم میں محمد کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ جو گوری رنگ والے ہیں وہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کچھ باتیں کروں گا اور سختی سے کروں گا، ناراض مت ہونا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دیتے ہیں کہ تم قسم کھاؤ کہ تمہیں اللہ رب العزت نے بھیجا ہے رسول بنا کر۔ اچھا، اس طریقے سے کیا تمہیں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کا وقت حکم دیا ہے پڑھنے کا؟ اس طریقے سے کچھ اور باتیں پوچھی، اور اس کے بعد جو ہے نا، یعنی اب آپ خود سوچیں، یہ اس نے چند باتیں کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کا جواب دیا۔ آگے بقول مفتی ضیاء الدین صاحب کے کہ بھئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہدایات نہیں دی۔ ہمارے ہاں کتنی لمبی لمبی ہدایات ہوتی ہے نا، ہدایات نہیں دی، بس اس نے کہا کہ میں نے جو تم سے پوچھا، تم سے سنا ہے، اسی کو جا کے میں اپنی قوم سے کہوں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ حضور جب یہ چلنے لگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے یہ جو کہا اس میں سچا رہا تو اس نے فلاح پائی۔ اب اس نے رات کو سفر کیا، صبح اپنے قبیلے میں پہنچا۔ وہ سب جو ہے وہ بتوں کے پوجنے والے تھے، لات و عزا وغیرہ۔ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ بھئی خیال کرو بت تمہیں ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اپنی قوم میں دعوت چلانی شروع کی۔ ہمارے ہاں یہاں سے ایک آدمی 4 مہینے لگا کے جاتا ہے تو بھی وہ دائی نہیں بنتا، وہاں ایک ہی صحبت میں وہ دائی بن جاتے تھے۔ اور ایسے دائی نہیں ہوتے تھے جیسے ہم ہیں، بھئی مسلسل ترغیبیں چلتی رہتی ہے، 2.5 گھنٹے بھی کوئی مسجد کو نہیں دیتا۔ اور وہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک لگے ہوئے ہیں اپنے قبیلے کے اندر، ان پر محنت کر رہے ہیں۔ شام ہوئی، قبیلے کا کوئی آدمی ایسے نہ رہا جو اسلام میں داخل نہ ہو۔ یہ تو اس شخص کا حال ہے جس کی بات قوم نے فوراً مان لی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن پاک کے اندر۔ نوح علیہ السلام کی قوم ایسی تھی جس نے پورے نوح علیہ السلام کی زندگی میں سوائے 80-82 کے بات نہیں مانی۔ تو کیا خیال ہے، نوح علیہ السلام نے محنت چھوڑ دی؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم پر محنت کی ہے، دن میں بھی رات میں بھی۔ میں دن میں بھی ان کے پاس جاتا رہا اور رات کو بھی جاتا رہا، اور ایک ایک شخص کو میں تیری طرف بلاتا رہا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کے اندر؟ اصل میں یہ قرآن پاک ہے نا، یہ سارا ہی دعوت ہے۔ اللہ نے دائی امت کی طرف اتارا، اس لیے قرآن پاک میں
عام طور پر ہم جب جو ہے وہ واقعات بیان کرتے ہیں نا تو ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ بھئی فلاں تھا اور وہ اس کا بچپن یوں گزرا اور اس کا یوں ہوا اور پھر یوں بڑا ہوا اور پھر یوں ہوا۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے شروع نہیں کیا، رکوع شروع کر رہے ہیں نا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کی تشکیل ہوئی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کی تشکیل ہوئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی ابتدا ہی کہاں سے کر رہے ہیں؟ دعوت والی محنت سے، اس لیے کہ اس امت کو داعی بنانا تھا۔ اس امت کے ہر فرد کا کام دعوت والی محنت ہے۔ اللہ معاف کرے، صدیاں گزری اور یہ چیز سو کے رواج میں نہیں رہی، اس لیے آج سمجھانا پڑتا ہے، بیانات کرنے پڑتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے باوجود ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں آتا کہ بھئی اللہ نے اس امت کو بہتر امت بنایا ہی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے دعوت والی محنت اس امت کو عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہ پیغمبروں کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کی زندگی کا مقصد وہ اللہ کے دین کی دعوت ہے، اور اللہ کے دین کی دعوت دینا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا تمہارے اوپر کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت تو اللہ جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے، لیکن محنت کرنا ہم سب کے ذمے ہے۔ اجتماع کا موقع ہے، اجتماع قریب ہے، ہم اپنے محلوں کے اندر، مسجدوں کے اندر بسترے ڈالیں، او بھائی مسلسل ہماری ساتھیوں پر محنت ہو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بھائی اپنے یعنی ہم جب جو ہے کسی کے پاس جاتے ہیں اور کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی وہ مشورے میں نام آ رہا تھا کہ بھئی تم نے بھی ارادہ کیا ہے، اجتماع کا ارادہ کیا ہے، یا 4 مہینے کا ارادہ کیا ہے، یا چلے کا ارادہ کیا، کیا خیال ہے تم تیار ہو کہ نہیں ہو؟ اس کو مطالبہ کہتے ہیں۔ اور یہ ہے آخری چیز، اس سے پہلے دعوت ہے، اس سے پہلے دعوت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اور خوب فضائل بیان کیے جائیں۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، اللہ تمہیں کیا دیں گے، اور اس کو اتنا بیان کیا جائے، اتنا بیان کیا جائے کہ اس شخص یعنی ہمارے اپنے دل میں آ جائے کہ انشاءاللہ ابھی یہ ساتھی تیار ہوگا۔ اس کے بعد مطالبہ۔ پھر میرے محترم دوستو، محنت اس ترتیب سے کرنی ہے کہ ہمارے محلے میں جتنے ساتھی ہیں ان میں سے جو آسان ہے، سب سے آسانی سے تیار ہو سکتے ہیں، ان سے ابتدا کرنی ہے محنت کی۔ کیا کہتے ہیں؟ آسان سوال پہلے حل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اچھا پھر جو آدمی تیار ہو جائے، جو ساتھی تیار ہو جائے، اس سے وصولی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کہیں تو فرمایا جاہدوا باموالکم وانفسکم، کہیں پر فرمایا یجاہدون باموالہم وانفسہم، یعنی جہاں پر یعنی عام طور پر یہ ہے کہ انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے مال سے، اسی وجہ سے آدمی اپنا سارا مال لگاتا ہے لیکن اپنی جان کو بچاتا ہے۔ بیماری آتی ہے نا، سب کچھ کو فروخت کرتا ہے کہ بھئی جان بچ جائے۔ جان زیادہ قیمتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جان کا ذکر بعد میں کیا، مال کا ذکر پہلے کیا۔ ہر جگہ کہیں جاہدوا باموالکم وانفسکم، کہیں یجاہدون باموالہم وانفسہم، پہلے مال کا ذکر پھر جان کا ذکر۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا مال جس طرف جاتا ہے وہاں پر جان بھی جاتی ہے۔
جس طرف ہمارے لوگ ہیں باہر پیسے کماتے ہیں، یہاں پاکستان میں بیچتے ہیں، اور یہاں پر اپنا کاروبار بھی سب کچھ، یہاں گھر بناتے ہیں، سب کچھ پیسہ یہاں آتا ہے، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا سب کچھ یہاں ہوتا ہے۔ وہاں سے آتے ہیں یہاں پر تو خوش خوش آتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں تو غمگین ہو کر جاتے ہیں۔ تبلیغ والے جہاں جماعت جاتی ہے، جس مسجد کے اندر جس طرف جماعت کے بسترے پڑے ہوتے ہیں اس طرف یہ بھی ہوتے ہیں، نمازیں بھی وہاں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھی نماز بکھرے وہ آدمی پڑھے الگ الگ، تاکہ ہر آدمی کسی کو دعوت دینے والا بنے، ہر نماز میں دعوت چلے۔ تو ہم جس کو تیار کریں اس سے وصولی کریں، یعنی ان سے پیسے جمع کریں، اور پیسے بھی ایسے نہیں کہ وہ اتنے کم جمع کریں کہ وہ اسی وقت جو ہے نا وہ چھوڑ بھی دے تو اس کو پرواہ نہ ہو۔ بھئی 100 روپے جمع کرا دو، 100 روپے جمع کرائے گا، چلو یار کوئی اللہ کے راستے میں لگ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی جب وہ اس میں چاہ رہا ہے 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے، چلے کے لیے جا رہا ہے، تو اتنے تو وصول کریں کہ اس کو چھوڑنا دشوار ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی وصولی کرنا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کو داعی بنانا، کہ بھئی اب اوروں کو دعوت، اوروں کو تیار کرنا۔ ایسے نہیں کہ جس نے وصولی کر لی بس یہ پکا ہو گیا اور ٹھیک ہے اب اس کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اللہ رب العزت نے سراجا منیرا فرمایا۔ کون سا چراغ؟ جو اوروں کو منور کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف خود روشنی دے رہا ہے، بلکہ اس سے اور چراغ جل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے چراغ ہیں جس سے 23 سال کے اندر 1,24,000 سے زیادہ چراغ جلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محنت کا طریقہ بتایا، کیسے ہر آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بنایا کہ یہ اوروں پر محنت کرنے والا تھا۔ تو ہم اپنے جو ہے جن ساتھیوں کو تیار کریں اس کو اس ترتیب پر تیار کریں کہ یہ اوروں کو تیار کرنے والا بنے۔ اب جو آدمی خود نکل رہا ہے اس کا دوسروں کو تیار کرنا آسان ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یعنی دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی اوقات کے لیے نکل رہے ہیں وہ جو اوقات لگا چکے ہیں یا فی الحال نہیں نکل رہے ہیں، ایک محنت تو یہ ہے کہ بھئی ایسی محنت ہو کہ بھئی کوئی بھی ساتھی اجتماع سے نہ رہے۔ بھئی اجتماع میں جانے کی بھی دعوت دینی ہے، اجتماع میں جانے کی بھی دعوت دینی ہے، اس لیے کہ کوئی اگر ہماری ترغیبوں سے تیار نہیں ہوا تو ممکن ہے کہ اکابر کے بیانات سے، وہاں کے ماحول سے وہ تیار ہو جائے۔ اس لیے یعنی صرف اس فکر کے اندر لگنا اور باقی جو ہے نا وہ باقی مجمع کو چھوڑ دینا، یہ بھی مناسب نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی محنت کرنی ہے کہ ہر محلے سے، ہر مسجد سے یعنی بھرپور جماعتیں تیار ہو، اللہ کے راستے میں نقد اوقات نکال۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں دن اور رات ایک کرنی پڑے گی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھئی نوح علیہ السلام نے 2.5 گھنٹے کی تبلیغ نہیں کی تھی، نوح علیہ السلام نے صرف 2 گشت نہیں کیے تھے، نوح علیہ السلام نے جان لگا لی تھی، ہمیں بھی جان لگانی ہے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ بھائی جو نہیں مانتے ہیں اس میں سب سے اعلیٰ درجہ ان کا تھا، اس لیے کہ 80-82 آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور 950 سال محنت کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اوسط لگائی جائے تو 11 سال سے زیادہ عرصے میں ایک آدمی اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے،
لگے رہے موت تک لگے رہے۔ اور اللہ ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بھئی تمہیں بھی موت تک لگنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر، اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھا جائے اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھا جائے اور مجھے کہا جائے کہ اس محنت کو چھوڑ دو، میں ایسے نہیں کروں گا۔ کب تک میں اللہ کی دین کی دعوت دیتا رہوں گا؟ الا ان یظہرہ اللہ ھذا الدین، یہ دین سارے کے سارے عالم میں آ جائے۔ او انا اموت فی طلبہ، اور یا پھر میں اس ساری زندگی اس کو محنت کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ مرتے کرنا ہے اور کرتے مرنا ہے۔ یعنی تبلیغ کی محنت یہ ٹھیک ہے کہ تبلیغ کی محنت کے تقاضے ہیں، چلہ بھی ہے، 4 مہینے بھی ہے، بیرون کے سفر بھی ہے، اور اس طریقے سے بھئی یہ جو 5 اعمال سے مساجد کا آباد کرنا ہے یہ بھی ہے، لیکن تبلیغ کا کام یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور جو مقصد ہوا کرتا ہے اس کے لیے باقی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں، باقی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، مقصد کے لیے وقت کو فارغ کرنا پڑتا ہے، اور مقصد کے لیے جو وقت فارغ کیا ہے اس کو باقی رکھنا پڑتا ہے، اس کو باقی چیزوں پر قربان نہیں کرنا پڑتا۔ آج تو اللہ معاف کرے ہمارے گشت ہے، بھئی فلاں کام آ گیا، گشت چھوٹ گیا، بھئی 2.5 گھنٹے ہے، کوئی 2.5 گھنٹے نہیں دیتا، جو 2.5 گھنٹے دیتا ہے وہ اس میں دعوت نہیں چلاتا، گشتے نہیں کرتا، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ بھئی ذکر بھی کرنا چاہیے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، لیکن جو وقت ہم نے گشتوں کے لیے دیا، جو ہم نے ملاقاتوں کے لیے دیا، اس میں تو ملاقاتیں ہو، گشتیں ہو، دعوت ہو۔ آپ خود سوچیں، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہو، اس کے لیے ہم روزانہ 2.5 گھنٹے نہیں نکال سکتے، اور پھر ہم کہتے بھی بڑے فخر سے اپنے آپ کو اس کا امتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی دعوت الی اللہ تھی، ادعو الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسند بھی داعی کی بات ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ایک آدمی گشت کے لیے جا رہا ہے، کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے، یہ سمجھ لے کہ اس وقت اللہ رب العزت کے ہاں میں اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہوں، جو اللہ مجھے جو اس محنت کے لیے قبول کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے کی ملاقات کے لیے اللہ کے رضا کے لیے جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی دنیا کا مقصد نہیں، دنیا کی چیزیں مقصد نہیں، صرف اس کے لیے کہ اس کی جنت بن جائے، یہ جہنم سے بچ جائے۔ نادى مناد من السماء، فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، ان طبت وطاب ممشاکا، تم بھی مبارک اور تمہارا چلنا بھی مبارک، اور تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ کتنی بڑی بات! ہم جب کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکل جائے، یہ 4 مہینے لگا لے، یہ بیرون کا سفر کر لے، اس کا سالانہ چلہ رہتا ہے، یہ اپنا سالانہ چلہ لگا لے، ہم جان لیں کہ بھئی اور ہمارا مقصد اسی کا فائدہ ہو، اس کی جنت ہو، اس کی بھی جنت بنے گی، اس کے ذریعے سے ہماری بھی جنت بنے گی۔ ایک ایک آدمی پر محنت کر، ایک ایک آدمی کو اللہ۔ اب آپ خود سوچیں، یہ فضائل عمل کے اندر ایک واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی بار بار پڑھا ہوگا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ہے نا، اسلام لے آئے، لمبا واقعہ ہے۔ پہلے اپنے بھائی تھے، ان کے بھائی کا نام غالباً انیس تھا، ان کو بھیجا کہ بھئی جاؤ دیکھو ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، دیکھو کیا کہتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے آ کے کارگزاری سنائی، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی، خود آئے اور پھر 3 دن جو ہے نا، وہ چونکہ خوف کا زمانہ تھا،
تو 3 دن تک یہیں پر رہے، حضرت علی ان کی مہمانی کرتے رہے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ لمبا واقعہ ہے، آپ حضرات کو بھی پتہ ہے۔ تو اس کے بعد خلاصہ یہ ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر جو ہے وہ 3 دن تک اعلانیہ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے رہے، تکلیفیں بھی آئی۔ غفار قبیلے کے تھے، وہاں سے واپس آئے اپنے قبیلے میں۔ اب یہ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے نا، اور اس نے کلمہ پڑھا، بس 3 دن کے اندر ان کے اندر وہ فکر منتقل ہوئی کہ آتے ہی اپنے قبیلے پر محنت شروع کر دی۔ اب قبیلے پر محنت کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، محنت کرتے کرتے ان کا آدھا قبیلہ ان کی دعوت سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ غفار قبیلہ تھا ان کا، اور تھا بھی ملک شام کی سرحد پر، اس لیے جو ہے نا وہ ان کا کام بھی یہ تھا کہ قافلوں کو لوٹنا، چوریاں کرنا۔ ان کو پتہ تھا کہ اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس محنت پر اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اس محنت پر ڈالا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ خود اسلام میں داخل ہوئے، آدھا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا، اب وہ قبیلے کی بھی تربیت اس انداز میں ہو رہی ہے کہ وہ اوروں پر محنت کرنے والا ہے۔ ان کے قریب اسلم قبیلہ تھا، بنو اسلم۔ اب وہ دونوں کا ایک ہی کام تھا، تو ان کے ساتھ تعلقات بھی تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے محنت کی، اور ان کی محنت سے بنو اسلم بھی اسلام لے آئے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہر شخص وہ اس ترتیب سے اس کی تربیت ہوتی تھی کہ بس وہ آگے داعی ہوتا تھا۔ یعنی آپ خود سوچیں، جتنی اہمیت تبلیغ کی محنت کی وہ ہم سب کے دلوں میں ہے، اگر اتنی ہی اہمیت صحابہ کے دلوں میں ہوتی تو کیا خیال ہے پھر وہ ایسی قربانیاں کرتے؟ ابھی آپ خود ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو بیرون کے بہت سارے سفر کر چکے ہیں، اور جو بھی آ کے آتا ہے اور کارگزاریاں سناتا ہے کہ جی وہاں ہم گئے تھے، وہاں بھی صحابہ آئے تھے، جی فلاں ملک میں ہم گئے تھے، وہاں بھی صحابہ آئے تھے، فلاں ملک۔ تو یہ صحابہ کیوں بکھرے اور کیوں گئے اور کیوں؟ ان کی تربیت اس ترتیب سے ہوئی تھی کہ ہر صحابی اللہ کے دین کے لیے جان کا دینا، اللہ کے دین کے لیے مال کا قربان کرنا، اللہ کے دین کے لیے اپنے کاروبار کا چھوڑنا، وہ ان کے ہر شخص کے دل کے اندر یہ بات آ چکی تھی، اس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار تھا۔ آج پھر سے اسی ترتیب پر یہ جو اجتماعات ہے وہ اسی لیے ہے کہ بھئی ہر مسلمان کے اندر پھر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہر مسلمان اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ جس چیز کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا مقصد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام اپنی زندگی کا مقصد فرما رہے ہیں، وہ ہم سب کی بھی زندگی کا مقصد ہے۔ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرا بھی کام ہے، میرے ماننے والوں کا بھی ہے۔ آج ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ بیان شروع ہوتا ہے تو جب دیکھتے ہیں کہ وہ 6 نمبر سے چل پڑے نا تو ایک دو کر کے نکلنے لگتے ہیں۔ اور کیا ہوتے ہیں جو عام طور پر بیان ہوتا ہے، جب جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے بات، چلتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ آخری نمبر شروع ہو رہا ہے، چل جس چیز کو میرے محترم دوستو ہمارے پیغمبر کی زندگی کا مقصد ہے، جس چیز پر امت کو لانا مقصود ہے، وہی شروع ہو جائے تو ہم چل پڑے۔ کتنی عجیب سی بات! جس چیز کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی لگ رہی ہے، صحابہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں کر رہے ہیں، اس کو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، ہم قربانیاں کیسے کریں گے؟ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے اور بار بار اسی بات کو رٹایا جا رہا ہے، اذا تکرر تقرر، فرمایا جب کسی چیز کا تکرار کیا جاتا ہے تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ صحابہ کی جو تربیت تھی وہ اسی انداز پر تھی۔ طفیل یہ اپنی قوم کے رئیس بھی تھے
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ شاعر بھی تھے، اور عربوں کے اندر اشعار کا بہت بڑا مقام تھا، جو شاعر ہوتا تھا اس کا بہت بڑا مقام ہوتا تھا، اور وہ پورے قبیلوں کو کہیں سے کہیں گھما دیتا تھا جیسے اشعار پڑھتا تھا۔ اب یہ مکہ آنے لگے نا، تو مکہ میں یعنی پہلے سے یہی ترتیب تھی کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ مکہ کے دروازوں پر بیٹھے ہوتے تھے اور سب سے پہلے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے کہ دیکھو مکہ آ تو رہے ہو، لیکن یہاں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی بات میں پھنس نہ جانا۔ اب اس کی بھی اتنے کان بھرے اور اتنی باتیں کی کہ اس نے کہا یار اس آدمی کی تو بات ہی نہیں سننی چاہیے، اس لیے کیا کیا کہ وہ کانوں میں روئے دے دی کہ چلو جو ہے آواز ہی نہ آئے۔ مکہ آئے اور جاہلیت کا طواف کرتے تھے، جاہلیت کا طواف کرنے لگے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ آیتیں اس کے کان میں پڑی، اس کو بڑی عجیب سی لگی۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ میں اتنا بیوقوف کہ میں جو ہے روئی دے رہا ہوں کان کے اندر، مجھے سننے میں کیا حرج ہے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ بھئی میری بالکل عقل اڑ جائے گی، میں خود بھی تو سوچتا ہوں، خود بھی تو کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہوں، اس کی بات سننی تو چاہیے۔ اب اس نے اپنا طواف ختم کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ختم ہوئی، یہ آ کے بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یعنی دعوت کے اندر اکثر قرآن پاک کی آیتیں ہوتی تھیں۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جو علماء ہیں ان کو دعوت میں قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جو تاثیر قرآن پاک کے اندر ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے۔ تو اس نے جب وہ آیتیں سنی تو فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اسلام میں داخل ہوئے نا، اب اس کو پتہ تھا کہ بھئی میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اپنے قوم میں واپس گئے اور اپنی قوم میں خوب محنت کی، اور خوب محنت کر رہے ہیں، ایک ایک پر محنت کر رہے ہیں، ایک ایک کو بلا رہے ہیں۔ اللہ کی شان باوجود اس کے کہ یہ شاعر ہے، سب کچھ ہے، فصیح اور بلیغ ہے، قوم نے بات نہیں مانی، واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کارگزاری سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میری قوم کے لیے بد دعا کریں، بالکل بات ہی نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے دعا کی کہ اے اللہ دوست کو ہدایت عطا فرما، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ سمجھتے نہیں، دوست قبیلے کے تھے۔ تو اچھا اس کے بعد ان کو ہدایات دی کہ بھی دیکھو کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو نرمی سے کرو، سختی سے مت کرو، یعنی یہ نرمی کے ساتھ دعوت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی رحمت سے تم کو نرم کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم سخت باتوں والے ہوتے، تم سخت دل والے ہوتے، پھر یہ صحابہ بھی تمہارے ارد گرد نہ رہتے۔ ہمیں کسی کو تانے نہیں دینے، ہمیں ترغیب ہر ایک کو دینی ہے، ہر ایک کو اس بات پر ڈالنا ہے کہ بھئی وہ یعنی مسجد کو وقت دے، روزانہ دعوت کو، لیکن میرے محترم دوستو کسی کی ساتھی کے اندر کسی اعتبار سے سستی آ گئی تو اس کو تانے نہیں دینا۔ انسان ہے، القلب یتقلب، انسان ہے، دل کی کیفیات ہے وہ بھی بدلتی رہتی ہے۔ ہاں ہمیں ترغیب اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی ترغیب دینی پڑے گی، نئے ساتھیوں کو بھی ترغیب دینی پڑے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ تبلیغ کا کام کیا ہے، تو فرمانے لگے کہ لخت جگر کھانے کو، خون جگر پینے کو، اے جانے جنا یہ سزا ملتی ہے تیرے دیوانے کو۔ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ کبھی اپنے پرانے ساتھیوں کو جوڑنا، وہ نہیں جوڑ پا رہے ہیں، کبھی نئے ساتھیوں کو جوڑنا، کبھی جو ہے نا وہ ایک کے پیچھے گشت کرنا، کبھی دوسرے کے پیچھے جانا۔
اگر کسی کی کڑوی کسیلی ہے تو اس کو بھی برداشت کرنا اور اللہ کے لیے کرنا. جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہ بھی ہمیں برا بلا کہے گا، اس کی بھی سن لیں گے، ہے نا؟ کس لیے اللہ راضی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، ہدایت پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا، کسی نے مٹی پھینکی، کسی نے مارا، حتی سقط الارض مغشیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، زمین پر گر پڑے. یہ ایسی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے کہی، آپ نے سن لی. اس کی حقیقت کو سوچنا چاہیے. آپ خود سوچیں، کسی کے منہ پر مٹی پھینکے، کسی کے منہ پر تھوکے، کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اللہ معاف کرے ہمیں پتہ چلے کہ بھئی فلاں بات صحیح طریقے سے نہیں سنتا، امیر صاحب کسی اور کو بھیج دو، میں نہیں جا سکتا. امیر صاحب اس سے میری نہیں لگتی ہے، کسی اور کو بھیج دو. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی محنت دیوانہ وار ہوتی تھی، اور چاہے کوئی سنے کہ نہ سنے، یہ جاتے تھے اس بات کے لیے کہ شاید یہ مان لے، شاید اس کی جنت بن جائے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے نا، اس سے دین پھیل رہا تھا. یہ ایک وہ ہے مشرکین کا سردار ہے صفوان بن امیہ. جب مکہ فتح ہوا نا تو یہ بھاگ گیا، وہ کہیں ایک گھاٹی میں چھپ گیا. عمیر بن وہب ان کا دوست تھا، وہ آیا، اس کو کہنے لگا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ عمیر بن وہب پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ صفوان بن امیہ بھاگ رہا ہے تو آپ اس کو امن دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، امن ہے. انہوں نے 2 مہینے تک دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 2 مہینے تک امن ہے. اب یہ عمیر بن وہب وہاں آیا، وہ کہیں گھاٹی میں چھپا ہوا ہے، تو اس کو کہنے لگا بھائی چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، وہ بڑے بہترین آدمی ہیں، اور بڑی جو ہے نا وہ بڑے نرم ہیں، یہ ہے وہ ہے، چلو میں تمہارے لیے امن لے چکا ہوں اور تمہارے لیے 2 مہینے کا امن لے چکا ہوں. اس کو یقین نہیں آیا. اس نے کہا میرے لیے کیسے امن ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا تم جاؤ اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی نشانی لے آؤ جس کو میں بھی جانتا ہوں. اب یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی جو ہے نشانی دو جس کو وہ خود بھی پہچان سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے وقت جو پگڑی باندھی تھی نا، جس کو وہ صفوان بن امیہ دیکھ چکا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جاؤ اس کو یہ دکھاؤ کہ دیکھو تمہیں امن مل چکا ہے. یہ آیا اور اس کو وہ پگڑی دکھائی. اس کو کہا بھائی چلو آؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، آ جاؤ آ جاؤ. اب وہ اس کو جب وہ پگڑی بھی دیکھی تو کچھ نہ کچھ یقین آیا. اور یہ جو ہے عمیر بن وہب کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے. عصر کی نماز تھی. عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے. اپنے جتنے صحابہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اس نے اس سے کہا صفوان بن امیہ نے، عمیر بن وہب مسلمان ہو گئے تھے، اس سے کہا کہ یہ مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ انہوں نے کہا جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں نماز پڑھا رہے ہیں. اب اچھا یہ اپنی سواری پر سوار ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، اس کی طرف متوجہ ہوا. اس نے کہا اس نے اس سے کہا کہ مجھے اس نے کہا ہے کہ بھئی آپ مجھے امن دے چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اترو، سواری سے تو اترو. اس نے کہا نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا تم مجھے امن دے چکے ہو؟
یعنی آپ خود سوچیں، اس کو یقین نہیں آ رہا ہے ایسے لوگ۔ اچھا پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے عجیب اخلاق والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 2 مہینے نہیں، تمہیں 4 مہینے کا عمل ہے۔ یعنی ایسے جان کے دشمن، اور اس کو بھی یعنی یہ جو اخلاق تھے، یہ جو چیزیں تھیں، اس کی وجہ سے دشمن بھی اپنے ہو رہے تھے۔ جب جو ہے نا وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملے ہوتے تھے نا، تو کہتے تھے سب سے زیادہ مبغوض یہی انسان مجھ سے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اس کے بعد کیا کہتے تھے کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے یہی انسان۔ یہی بات ہند نے کہی تھی۔ تو اس کے بعد بھی یعنی یہ مسلمان نہیں ہوا، فتح مکہ یہ اس واقعے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے غزوہ حنین کے بعد یہ مسلمان ہوا۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاق کی وجہ سے دین پھیلتا رہا۔ آج ہمیں انہی اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہر ساتھی پر محنت ہو، جو جس سے ہماری لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے، ہمیں تو اللہ کے لیے لگانی ہے۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر چیز کا مقصد اللہ کی رضا کر لیں، میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، سارے مسئلے آسان ہو جائیں۔ تو یہ جو طفیل دوسی ہے نا، یہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا ان کو ایک تو ہدایات دی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بھئی نرمی سے بات کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا بھی فرما دی۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی دوبارہ محنت کرنے لگے، تو 7 ہجری کے اندر طفیل دوسی 80 گرانے دوست کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، مسلمان ہوئے۔ انہی میں ابو ہریرہ بھی تھے۔ اب یہ جو یعنی ہم سب کو سب سے زیادہ جو روایتیں پہنچی ہیں نا، وہ ابو ہریرہ سے پہنچی ہیں۔ اب وہ سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ کو جا رہا ہے۔ آج میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ ایک ایسی محنت ہے، ہم نے محنت کی، یہ محنت آگے پھل دے گی۔ ہم جو ہے 1999 کے اندر چاڈ گئے، افریقہ۔ وہاں جو ہے نا وہ فایا ایک علاقہ تھا، ہماری پہلی جماعت تھی، ہم نے 2 مہینے گزارے، 18 آدمیوں کو چلے اور 4 مہینے کے لیے وصول کیا۔ ان کا جو مرکز تھا جمینہ، وہاں لے کر آئے، اور اس کے بعد وہاں 1 مہینہ ہم نے گزارا، واپس پاکستان آ گئے۔ ابھی جو ہے 2020 کی بات ہے کہ وہیں کا ایک ساتھی یہاں پر آیا ہوا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی فایا کے اندر اس وقت 4 مہینے والے کتنے ساتھی ہیں؟ تو اس نے بتایا 500 آدمی ہیں۔ اب یہ 18 سے 500 کی تعداد تھوڑی سی وقت لیتی ہے، لیکن آگے 500 سے آگے بڑھنا، اس لیے کہ ایک ہے 18 آدمیوں کی محنت، ایک ہے 500 کی محنت، تو تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس سب میں جو ہے ہم تو یہاں آ گئے ہیں، ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ہمارے جو ساتھی ہیں جن کے قواعد پورے ہیں، بیرون جائیں گے اور جا کے جہاں پر بھی محنت کریں گے، اور وہاں کی محنت سے وہاں جو یہ پودے لگا کر آئیں گے، وہاں جو اللہ کے راستے میں لوگوں کو لگا کر آئیں گے، واپس آ جائیں گے، ان کی ایک ایسی فیکٹری ہے جو موت کے بعد بھی ان کو اعمال دیتی رہے گی، نیکیاں آتی رہے گی۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے جن کے سالانہ چلے رہتے ہیں، جن ساتھیوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے ہیں، میرے محترم دوستو، یہ تو ایک ایسا ہے جیسے ساری دنیا کے اندر اپنے لیے کارخانے لگانا، اور ایک ایسے کارخانے لگانا جس کا نفع موت کے بعد بھی ملتا رہے۔ دنیا کی محنت ہے، دنیا کی محنت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جتنی بھی محنت کرو نا، جب مرض الموت آئے گا، 2 ثلث میں اختیار ختم ہو جائے گا، صرف 1 ثلث میں رہے گا، اور جب مریں گے تو سب کے سب دنیا کا سب کچھ ختم۔ اور اگر ہم نے دعوت والی محنت کی اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا، یہ وقت ہے اپنے محلوں کے اندر محنت کرنے کا،
ایک ایک آدمی پر محنت کی، اس کو اللہ کے راستے میں نکالا، اس کو تیار کیا، آگے وہ محنت، یعنی آپ خود سوچیں ایک آدمی اپنے محلے میں محنت کرے گا، 10 آدمیوں کو اس نے چلے اور 3 چلے کے لیے نکالا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ 10 آدمی گئے، 10 آدمیوں نے جہاں پر ان کی تشکیل ہوئی، جہاں محنت کی، ان 10 کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا جس نے یہاں سے جماعت کو تیار کیا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے اپنے محلے پر محنت کی، اس کے لیے میرے محترم دوستو، اور پھر اپنے محلے پہ محنت کی، بیرون کے لیے کسی کو تیار کیا، کسی کو اندرون کے لیے تیار کیا، یہ تو دعوت والی محنت ام الحسنات ہے۔ اور ایک ایک آدمی ہے نا، یہ ایک آدمی جا کے اللہ کے راستے میں نکلے گا، پھر آگے یہ جتنی نمازیں پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، جتنا لوگوں کو دعوت دے گا، یہ سب جیسے اس کو ملے گا، اس دعوت دینے والے کو بھی ملے گا۔ تو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے بہت مختصر سی ہے، 60-70 سال کی غیر یقینی زندگی ہے۔ 60-70 سال کی غیر یقینی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہر ایک کو 60-70 سال نہیں ملتے، کسی کو کتنے، کسی کو کتنے، تو جو ہے اس میں ہم کیوں وہ کام نہ کریں جس سے ہماری اعلیٰ درجے کی جنت بنے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی جنت کی طرف بڑھو اور جنت کی طرف دوڑو اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، آگے بڑھو۔ اب میرے محترم دوستو، کس کی جنت سب سے اعلیٰ بنے گی؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے اعلیٰ جنتیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ملی۔ اللہ نے اس امت کو جو محنت عطا فرمائی ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ بھئی اگر یہ امت بھی اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گی تو اس کو بھی اللہ رب العزت وہی جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کی مددگار ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور منافق کی نشانی اللہ نے شروع میں بیان کی کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور عورتیں بھی ایک دوسرے کی مددگار ہیں، لیکن کیا؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ لوگ برائیوں کی دعوت دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ ایمان کی نشانی امر بالمعروف نہی المنکر ہے۔ اس کے لیے اپنی مسجدوں میں بسترے ڈالنا اور بھرپور محنت کرنا، یہ کچھ تھوڑا سا وقت ہے اجتماع تک، اس میں تو میرے محترم دوستو ایسی محنت ہو کہ ہمارے محلے میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس سے ہم ملاقات نہ کریں۔ تو فرمایا کہ یہ جو امر بالمعروف نہی المنکر کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے مومن مرد اور عورتوں کے لیے اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت کو نازل فرمائیں گے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ایسے مومن مردوں اور عورتوں سے، کس چیز کا؟ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغ جس میں نہریں بہ رہے ہیں، یعنی خوب بہترین اعلیٰ قسم کا۔ اب آپ خود سوچیں ایسی جنت جس میں سب کچھ موجود، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کیا دیں گے؟ خالدین فیہا، فرمایا اس میں ایک تو ہمیشہ رہیں گے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اللہ رب العزت ایسے بہترین گھر عطا فرمائیں گے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العزت اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ انعامات کی بارش ہے، بارش۔ اب جو آدمی اپنے آپ کو آگے کرے گا اور اس محنت میں اپنے آپ کو لگا لے گا، فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہترین کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے، اللہ اس کو عظیم فرما رہے ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو
جس کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے، جس کے 4 مہینے لگ چکے ہیں سالانہ چلہ رہتا ہے